أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو اس سے قبل بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا عشرہ اور رمضان کے سب سے اہم عظمت والے ایام وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخری عشرے میں بالکل مختلف ہوتا بنسبت رمضان کے شروع کے 2 عشرے کے۔ آپ جو ہے اس مہینے کے آخری عشرے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے، خیر و بھلائی کے کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور نیکی کے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کیا کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے تاکہ لیلۃ القدر شب قدر نصیب ہو جائے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے جس رات کو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا ہے۔ حضرات، لیلۃ القدر شب قدر یا رمضان کے آخری عشرے میں کن اعمال کا ہم اہتمام کریں؟ نمبر 1، رات کو جاگنے کی کوشش کریں، اور رات جاگیں، کوشش کرتے ہوئے رات جاگیں، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کریں۔ اور رات جاگنا دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے کے لیے نہیں، لا یعنی کاموں میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار، تہجد گزاری، ذکر و اذکار، اس قسم کی عبادات کا اہتمام کرنے کے لیے رمضان کی آخری عشرے کی راتوں کو جاگیں۔ یہ پہلا عمل اور پہلا وظیفہ جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا عمل یا دوسرا وظیفہ وہ یہ کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، خاص طور پر جو نماز پڑھنے کے لائق ہیں، شعور ہے انہیں بھی کیا ہم بیدار کریں، سونے نہ دیں ان کو، بلکہ جس طرح ہم اپنے آپ کو خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے جگا کر رکھا ہم نے اپنے آپ کو، اسی طرح اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی جگائیں، بھائی بہنوں کو بھی جگائیں، ان کو بھی کیا ہے خیر و بھلائی کی طرف کیا رہنمائی کریں، اور خوب زیادہ محنت کی جائے۔ ایک تیسرا عمل اور ایک تیسرا وظیفہ وہ یہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا مطلب کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم اپنے آپ کو مسجد میں روک کر کے رکھیں، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دنیا سے منقطع ہو کر کے رمضان کے آخری عشرے میں صرف اللہ کے لیے فارغ ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے اعتکاف کر لینا، مسجد میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، مسجد سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ عید کا اعلان نہ ہو جائے۔ اور اعتکاف اگر ممکن ہو، میسر ہو تب، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آج جس ماحول میں ہم وقت گزار رہے ہیں کورونا کے، تو شاید بعض علاقوں میں چاہے ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر مسجدیں بند ہو، یا اگر مسجدیں کھلی ہیں تو اعتکاف کرنے کی ممانعت ہو۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے اعتکاف کے لیے۔ اگر میسر ہو، ممکن ہو تو اعتکاف کریے، ورنہ نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال ضرور کیا ہے یہ موقع نصیب فرمائے گا، یہی اللہ سے ہم امید رکھیں۔ اسی طرح ایک چوتھا وظیفہ اور عمل جو ہم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں کریں وہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور ایسی دعا جس دعا میں کیا ہے اپنی مغفرت طلب کرنا ہو، کیونکہ مغفرت اگر حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے
عفو اور درگزر کا معاملہ ہو جائے اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ، تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے میں لیلۃ القدر، شب قدر، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جسے میں لیلۃ القدر، شب قدر جب مجھے نصیب ہو تو میں پڑھا کروں اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اے عائشہ، تم کہو لیلۃ القدر، شب قدر کو اگر تمہیں نصیب ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب زیادہ درگزر کا معاملہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی تو اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے سوال کیا لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں، تو آپ نے اسی دعا کی کیا ہے تعلیم دی، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کی پابندی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اس دعا کی پابندی ہم ضرور کریں۔ یقیناً اگر یہ دعا ہماری قبول ہو جائے، درگزر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو، تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ چند اعمال تھے جنہیں ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں اہمیت دینا ہے، اور ان اعمال کو یا ان اعمال کا اہتمام کرنے کی ضرورت اس لیے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر کی برکات جو ہے وہ ہمیں کیا ہے نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، اور ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر نصیب ہو اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو بیان کروں۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر کو جاگ کر کے عبادت کی، بستر پر لیٹا یا سویا نہیں رہا، بازاروں میں گھومتا نہیں رہا، بلکہ لیلۃ القدر، شب قدر کو جاگ کر کے عبادت کی، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو لیلۃ القدر، شب قدر کے نصیب فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی، خوب زیادہ محنت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔